سورہ مبارکہ توبہ میں ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ اس آیت میں ہجرت کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے، لیکن آیت نازل کب ہوئی ہے؟ 9 ہجری میں، غزوہ تبوک سے پہلے۔ کس موقع پر؟ ہجرت کے 8 سال گزر چکے، پھر یہ آیت نازل ہو رہی۔ الا تنصر، پچھلی آیتیں پڑھے نا تو ان میں غزوہ تبوک کے لیے رغبت دلائی جا رہی، آیت نمبر 38 میں 39 میں غزوہ تبوک کے لیے رغبت دلائی جا رہی، اور آگے آیت نمبر 40 میں فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ۔ اگر تم اس موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے تو یاد رکھو اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اب وہ واقعہ یاد کرایا ہے کہ دیکھو اللہ نے انہیں ہجرت کی رات اپنی مدد کے ذریعے کیسے کامیاب کیا ہے، دشمنوں کے نرغے سے نکال لیا ہے اور مدینہ منورہ خیریت سے پہنچا دیا ہے۔ تو جس رب نے اس مشکل وقت میں اپنے محبوب کی مدد کی ہے، وہ اس موقع پر بھی اپنے محبوب کی مدد کرے گا۔ یہ تھا آیت مبارکہ کا شان نزول، الا تنصروہ، اگر تم اس موقع پہ اللہ کے رسول کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اکثر ہم درمیان سے یہ آیت پڑھتے ہیں، ثانی اثنین، وہاں سے پڑھتے ہیں، ابتدا سے نہیں پڑھتے، تو اس آیت کے اندر جو فضائل ہیں سیدنا صدیق اکبر کے کما حق ہو، ان سے آگاہی نہیں ہوتی۔ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی آیت مبارکہ کے آغاز سے کہ حضور ہم میں سے کسی کی مدد کے محتاج۔ اس دور پر بھی اس آیت کو لا کے دیکھیں، آج کوئی حضور کے دین کی مدد کرے یا نہ کرے، الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تو ان کی مدد کر چکا ہے۔ اس لیے حضور ہماری کسی خدمت کے محتاج نہیں۔ غزوہ تبوک کی ترغیب دلاتے ہوئے واقعہ ہجرت کو بیان کیا، اور واقعہ ہجرت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنی مدد کا ذکر کیا، نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی۔ یہ اونٹنیاں کس نے خرید کے رکھی تھی کہ ہجرت میں کام آئیں گی؟ جی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کی شاخوں کے پتے اونٹنیوں کو کھلا رہے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں رج کے کھاؤ، تم سے کام لینا ہے۔ تو آپ کا غلام کہتا ہے کام کیا لینا ہے؟ فرماتے ہیں یہ میری اور حضور کی راز کی بات ہے، راز نہیں کھولا۔ تو اونٹنیوں کو پتے کون کھلا رہے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر۔ اونٹنیاں کس لیے خرید کے رکھی ہیں؟ ہجرت کی رات کام آئیں گی۔ پھر ہجرت کے سفر میں راستے میں خدمت کس نے کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ گھر جتنے پیسے تھے ہجرت کے لیے لے گئے کہ راستے میں حضور پہ خرچ کروں گا۔ اب جسمانی طور پہ صدیق اکبر ساتھ ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ اونٹنیاں حضرت صدیق اکبر نے خرید کے رکھی تھی، پیسے حضرت صدیق اکبر خرچ کر رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے نصرہ اللہ، اللہ نے مدد کی اپنے محبوب کی۔ اس سے پتا چلتا ہے اللہ نے چن لیا صدیق اکبر کو۔ مال صدیق اکبر خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں صدیق اکبر کا مال کتنا پسندیدہ ہے۔ صدیق اکبر کا مال اللہ نے پسند کیا کہ ہجرت کے سفر میں میرے محبوب کے کام آئے۔ اس اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو مکے سے نکالا، جب کافروں نے اللہ کے رسول کو مکے سے نکالا، کافروں نے کیوں نکالا؟ تلواریں ننگی لے کے حضور کے دروازے پہ آ گئے ہیں شہید کرنے کے لیے۔ اب پہلے ہی ان کا یہ پروپیگنڈا جو تھا یا ان کا جو ان کی سازش تھی وہ حضور تک پہنچ چکی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت دے دی تھی. حضرت مولا علی شیر خدا کو بستر پہ لٹایا ہے، حضور ساتھ حضرت صدیق اکبر کو لے کے گئے ہیں. بعض لوگ اس پر بھی طرح طرح کی بے ادبیاں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اس اخرجہ الذین کفروا پر غور کرو. کافروں نے مکے سے نکالا، حضور کو شہید کرنے کا ارادہ ہے. حضور کی سیرت پاک میں بڑی خطرناک رات ہے. کافروں کی تلواریں آئی ہیں معاذ اللہ نبی کو شہید کرنے کے لیے. تو اللہ نے کس کو نبی کا چوکیدار پسند کیا ہے؟ صدیق اکبر کسی کمزور ہستی کا نام ہے. صدیق اکبر کسی بزدل ہستی کا نام ہے. صدیق اکبر پر کس قدر اللہ اور اس کے رسول کی رضا برس رہی ہے. صدیق اکبر حضور کے دل میں کس قدر قابل اعتماد ہیں کہ جو حضور کی سیرت پاک میں سب سے خطرناک رات ہے، جب دشمنوں کی ننگی تلواریں معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے دشمن آئے ہیں، اس رات میرے آقا اپنے ساتھ حضرت صدیق اکبر کو لے کے جا رہے ہیں. مولا علی شیر خدا بڑے بہادر ہیں. مولا علی شیر خدا بڑے بہادر ہیں. کوفے کے منبر پہ فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہو سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا شیر خدا آپ سب سے بہادر ہیں. فرمایا میں شجاع ہوں پر ابو بکر اشجاع ہے. وہ سب سے بہادر ہیں. بدر کے میدان میں مقام عریش پہ حضور کی چوکی داری کی ہے تو ابو بکر صدیق نے کی. اور ہجرت کی رات حضور کے ساتھ دشمن آ جائے حملہ کرنے کے لیے، ساتھ کون ہے جنہوں نے جواب دینا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں کس قدر قابل اعتماد ہیں. ان پر اللہ کی رضا کتنی برس رہی ہے اور بہادر کتنے ہیں. آگے فرمایا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. قرآن پاک نے کہا ہے ابو بکر حضور کے ثانی ہے. حضور کے بعد امت میں سب سے بلند مقام ہے تو حضرت صدیق اکبر کا ہے. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. اس کا مطلب کیا ہے؟ دو میں سے دوسرا. ثانی کا مطلب دوسرا، اثنین دو. تو یہ ترکیب قرآن پاک نے کیوں استعمال کی ہے؟ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. جب بھی آپ گنتی گنتے ہیں 1 2 3 4 تو 1 کے بعد ہمیشہ 2 آتا ہے. 1 اور 2 کے درمیان ہندسہ کوئی نہیں. 1 کے بعد کبھی 3 بھی آتا ہے. 1 کے بعد ہمیشہ، جیسے 1 کے بعد ہمیشہ 2 آتا ہے، اس طرح نبی کے بعد ہمیشہ صدیق آتا ہے. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن بتا رہے انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر اور صدیقوں پر. پھر فرمایا شہیدوں پر اور صالحین پر. تو نبیوں کے بعد قرآن نے کس کا ذکر کیا ہے؟ صدیقین کا ذکر کیا. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. جیسے 1 اور 2 کے درمیان عدد کوئی نہیں، اس طرح نبی اور صدیق کے درمیان درجہ کوئی نہیں، رتبہ کوئی نہیں. جہاں صداقت کے مقام کی حد ہے اس سے آگے نبوت کا مقام شروع ہو جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں. یہ قرآن پاک نے ثانی اثنین کا لفظ بول کے تاج پہنا دیا ہے حضرت صدیق اکبر.